بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا دن انتہائی زیادہ ہولناک ہے، اور اس ہولناکی کا ایک ہلکا سا نقشہ آج ہم اپنے سبق میں پڑھ رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17 اور 17ویں پارے کی اس عظیم سورہ مبارکہ کی آیت ہے 104۔ اللہ مالک العالم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں: جس دن ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے جیسے دفتر میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلی دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح ہم دوبارہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم ایسا ضرور کر کے رہیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، اس طرح کہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ آیت مبارکہ سابقہ سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج ہم اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت مبارکہ کو تقسیم کریں گے کچھ حصوں میں۔ سب سے پہلے یہ جو رب کائنات کا فرمان ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے جس طرف دفتر کے اندر اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، تو اس بارے میں امام ابن جریر اور امام الاکبری اعراب القرآن میں، امام قرطبی، امام ابن قیم اعلام الموقعین میں، اور امام شوکانی فتح القدیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن بالکل ایسے ہی ہوگا کہ آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، سمیٹ دیا جائے گا۔ اور دوسرا حصہ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اس کا مفہوم اہل علم نے یہ بیان فرمایا، جس طرح کہ امام زجاج، امام سمعانی، امام رسعنی، اور اسی طریقے سے مادی قریب میں امام سعدی، وہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات یہاں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ ساری مخلوق کو پیدا کیا، بالکل اسی طرح اسے دوبارہ قبروں سے اٹھا کے زندہ کرنے پر ہم قادر ہیں، اور قیامت والے دن ہم ان کو ایسے ہی اکٹھا کریں گے جیسے وہ اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکلے تھے، ننگے بدن،
ننگے پاؤں ننگے سر ختنوں کے بغیر امام ابن جریر، امام واحدی، امام بغوی، امام قرطبی، امام ابن قیم، پھر امام ابن ابی حاتم، مادی قریب میں ابن عاشور وغیرہ، یہ اسی طرف گئے ہیں کہ انسان جو ہے وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور ایسے ہی پیش ہوگا۔ بڑی لمبی چوڑی تفسیر ہے اس کی، لیکن میں اختصار کے پیش نظر صرف چند جملے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ پھر مفسرین کرام سورۃ الانعام کی 94ویں آیت مبارکہ اس کی تائید میں لے کر آئے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، ہم تم کو الگ الگ لے کر آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور جو کچھ بھی تمہارا مال تھا وہ سارے کا سارا تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ آیت مبارکہ کا تیسرا حصہ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ، اس بارے میں مفسرین کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں، خاص طور پر امام رازی، پھر امام بقائی نظم الدرر میں، ابن جریر اور ابن عاشور وغیرہ، کہ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس کی نفی نہیں ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جو چاہیں وہ نہ کریں، یہ ہم نے اپنے ساتھ خود وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور ہم اپنے وعدوں کی مخالفت کسی قیمت پر نہیں کیا کرتے۔ معزز خواتین حضرات، واحد و تفسیر میں اس حوالے سے کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دراصل رب کائنات کے ہاں اس دن کا تذکرہ کر رہے ہیں جس دن کافر کی گھبراہٹ انتہا پر ہوگی اور ایمان والے خوش خبری حاصل کریں گے۔ فیصلہ کر دیا جائے گا، کائنات لپیٹ اور سمیٹ دی جائے گی، اور پھر اللہ رب العزت اپنی خاص توفیق سے ایک نئی دنیا بسائیں گے، ایک نیا جہان پیدا کریں گے، اور وہ جہان اس سے بالکل مختلف ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے آئیں گے وہ بڑے ہی خوفناک ہوں گے۔ اور معزز خواتین و حضرات، یہاں پر واحد و تفسیر والے نے ایک اور بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس سے پہلے اوراق کو دفاتر کی شکل میں اکٹھا کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، بلکہ اوراق کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ آئی تو پھر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس حوالے سے احادیث تو کافی ساری ہیں، لیکن صحیح بخاری میں سے ایک حدیث 6527 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا علیہ السلام سے یہ سنا کہ لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برہنہ مرد اور برہنہ خواتین وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم محسوس نہیں کریں گے؟ فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، ہے عائشہ تمہیں کیا پتا قیامت والا دن اس قدر خوفناک ہے کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی۔ اور پھر اسی بنیاد پر اہل علم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی احادیث نقل فرمائی ہیں۔ ان میں سے صرف ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں 4740 اور صحیح مسلم میں 2860 حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا تم سب کے سب اللہ کے حضور پیش ہوگے برہنہ، اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور پھر میری امت میں سے کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کے بارے میں کہوں گا الہ العالمین یہ میرے ساتھی ہیں۔ فرمایا آپ کو پتہ نہیں آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کچھ ایجاد کر لیا، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ایڑیوں کے بل گھوم کر
دین کا حلیہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ معزز خواتین و حضرات، بعض اہل علم اس آیت مبارکہ کے پہلے لفظ یوما کو بطور ظرف ہمارے سامنے ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے لفظ اذکر جو ہے نا وہ محذوف ہے، یعنی اذکر یوم نطوی السماء، یاد کیجیے اس دن کو جس دن ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے۔ اور یہ طی کسی چیز کو لپیٹنا، یہ نشر کرنے کی ضد ہے، اس کا معنی کسی چیز کو جمع کرنا، ترتیب کے ساتھ اکٹھا کرنا۔ اور یہاں السماء یہ جنس ہے، اور اس کا مطلب تمام کے تمام آسمان ہیں جن کو اللہ رب العزت کے حکم سے لپیٹ دیا جائے گا، سمیٹ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت اہل علم نے یہاں پر مزید کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر میں ان کو یہاں اس وجہ سے ذکر نہیں کر رہا کہ ان کا تعلق لغت کے ساتھ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر مختلف آسمان جو ہیں ان کے لیے مختلف نام رکھے گئے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ السجل یہ تیسرے آسمان پر موجود فرشتے کا نام ہے، اور یہ فرشتہ لوگوں کے اعمال کو مختلف رجسٹروں میں لکھتا ہے جب وہ بلند ہوتے ہیں۔ اور کتاب یہاں مکتوب کے معنوں میں ہے کہ لکھی ہوئی چیز۔ اور پھر جو خلاصہ ہے اس ساری کی ساری بحث کا وہ یہی ہے کہ قیامت والے دن دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے، اچھے اعمال کرنے والے اور برے اعمال سر انجام دینے والے۔ تو اچھے اعمال کرنے والے اس شدید گھبراہٹ کے باوجود تسلی میں ہوں گے، جس طرح کے تفسیر المراغی، تفسیر البحر المحیط اور تفسیر الزاد المصیر میں لکھا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ برا حال ان لوگوں کا ہوگا جو قیامت پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملا کہ ہمیں اس دن کی فکر کرنی چاہیے، اس دن کے لیے ہمت، محنت اور کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر چلنا چاہیے تاکہ ہم اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہ سکیں، جو کہ بڑا ہی خوفناک اور بڑا ہی ہولناک دن ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے معمول کے مطابق خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ نشر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جہاں پر آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق ملیں گے، جمعے کے خطبات ملیں گے، انتہائی اہم موضوعات پر دروس ملیں گے، اور آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جواب ملیں گے۔ آپ کی طرف سے آنے والے تبصرے کامنٹ سیکشن میں میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔